دنیا میں تو نبی کی آمد سے پہلے بہت سارے بکثرت انبیاء مرسلین ایک ایک رتبے والے شان و عظمت والے روئے زمین پر آتے رہے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے بے سہاروں کے سہارے شافع محشر ہمارے عرش عظیم کی آنکھ کے تارے کاشف الکروب ماحی الحب شفیع الذنوب دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. آپ جملہ برادران اسلام کو و عالم اسلام کے فرزندان اسلام کو ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ عید میلاد النبی مبارک ہو. یہ عید میلاد النبی کا مبارک و مسعود مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہو گیا. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کی سہانی گھڑی میں مکۃ المکرمہ کی مقدس وادی میں حضرت سیدہ آمنہ خاتون کی آغوش مقدس میں سید المرسلین جلوہ بار ہوئے.
رحمت للعالمین آ گئے، کائنات کی آبرو آئے، جانے کائنات آئے، اللہ کا فضل و احسان ہو گیا ہم سب پر کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب اعظم کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا۔ گفتگو کا سلسلہ تو جمعہ گزشتہ میں مظہر اعلیٰ حضرت حضور سیدنا شیر بنارس مولانا شاہ عبد الوحید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے جاری ہوا تھا، لیکن اب یہ مہینہ چونکہ ربیع النور شریف کا شروع ہو گیا اور بزرگوں کی یادیں اور ان کے کردار، ان کی زندگی کے معمولات تو ایسے اتنے بے شمار ہیں، اور مہینے میں کوئی مہینہ خالی نہیں جس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور دنیا میں آیا ہو یا رخصت ہوا ہو۔ ابھی 25 محرم 25 صفر المظفر کو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا کا عرس مقدس ہوا، اور 28 صفر المظفر کو امام ربانی صاحب فیض عرفانی حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال رہی، آپ کا عرس مبارک ہوا۔ کل کے دن بعد کل جمعرات کے دن میں قاسم نور ہدایت سراج الاولیاء تاج الاصفیاء حضور سیدنا مخدوم بنارس مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا نیاز اور فاتحہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اس خانقاہ کے بزرگوں کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ برکتوں سے، فضیلتوں، عظمتوں، شرافتوں سے نوازا ہے۔ ایک ایک کی زندگی ایسی پاکیزہ صاف ستھری سنت مصطفیٰ کے مطابق گزری ہے کہ بس آپ ان کے زندگی کے حالات کو سنتے رہیں، پڑھتے رہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح کو تازگی مل جاتی ہے، اور ان سے محبت و عقیدت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور بے فضل ہی تعالی اگر ان بزرگوں سے، ان مقدس خدا کے مقرب بندوں سے اگر ہم نے واقعی رشتہ عقیدت قائم رکھا، رشتہ محبت قائم کر لیا، ان کی غلامی میں آ گئے، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں، آخرت میں بھی سرخروئی قدموں کا بوسہ لیتی نظر آئے گی۔ منگل کو الجامعۃ الحمیدیہ کے طلباء اکرام نے اسی مسجد میں پروگرام رکھا تھا عرس مجددین کے نام سے۔ عرس مجددین میں اسلامی دنیا کے دونوں اہم ترین مجدد کے نام سے، ایک تو مجدد الفسانی اور دوسرے مجدد اعظم امام احمد رضا، ان دونوں کے نام سے پروگرام منعقد ہوا، اور اس میں ان دونوں شخصیتوں کے تعلق سے گفتگو بھی ہوئی۔ ان کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ حضور مخدوم بنارس کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش ہوا۔ سیدنا حضور شیر بنارس کا 13-14 صفر کو عرس مقدس منایا گیا، ان میں ان کی بارگاہ ذی جاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش ہوا۔
یہ سارے کے سارے لوگ ولایت و کرامت کے گوہرے نامدار ہیں، گوہرے آبدار ہیں، چمکدار موتی ہیں، ولایت کی دنیا کے یہ بہترین شہسوار لوگ ہیں۔ اور یہ سب جو کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی ہے، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی عارف، کوئی عالم، کوئی قلندر، کوئی مجذوب، کوئی کسی طرح سے، سب کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنا اپنا رتبہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے، میرے خدا کی عطا ہے۔ شکلیں بدل بدل کر یہ خدا والے جو روئے زمین پر آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، یہ سب اس عید میلاد النبی کا ہی فیض ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت روئے زمین پر نہ آئے ہوتے تو اولیاء کیا دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ زمین و آسمان، چاند و تارے، درخت و ثمر، شجر و حجر، برگ و بحر، خشک و تر، کائنات کے ذرے ذرے کو وجود ملا ہے، سب کی تخلیق ہوئی ہے اسی محمد عربی کے صدقہ و طفیل میں۔ نبی دو عالم ربیع النور کی 12 کو تشریف لائے اور میرے خدا کے محبوب اعظم ہیں، اللہ نے بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں تو نبی کی آمد سے پہلے بہت سارے بکثرت انبیاء مرسلین ایک ایک رتبے والے، شان و عظمت والے روئے زمین پر آتے رہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کے مقام کو اونچا کیا، عزت وقار عطا فرمایا، علم و فضل کا آفتاب و مہتاب بنایا۔ باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، اور جب ضرورت پڑ گئی تو نبیوں نے اپنے معجزے کا سہارا لے لیا، اور جب سہارا معجزے کا لیا تو دنیا کی بڑی بڑی مادی طاقتیں، حکومتیں، سلطنتیں سب خاک میں مل گئی، ان کا ہی جھنڈا بلند ہو کر رہ گیا۔ جتنے انبیاء روئے زمین پر آئے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، انبیاء و مرسلین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک سے ایک رتبے والے انبیاء اور مرسلین پیدا ہوتے رہے، اللہ نے سبھی کو معجزات دے کر بھیجا، معجزہ لے کر آتے رہے، معجزے کا سہارا بھی لیا، دنیا میں بندگان خدا کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیا، طاقتوں کو مفلوج کر دیا، طوفان جو گمراہی کے اٹھتے انہیں ان کا خاتمہ کر دیتے، ہدایت کی تلقین فرماتے، خدا کی معبودیت کا اعلان فرماتے، ہدایت کی منزل بتاتے، بندوں کو خدا سے ملانے کا پیغام دیتے۔ یہ انبیاء و مرسلین رہے جو معجزات لے کر آتے رہے، معجزہ لے کر آتے رہے، ایک سے ایک نبیوں کا الگ الگ معجزہ کتابوں میں مذکور ہے، آپ سنتے بھی آتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں۔ میرے خدا کا فضل، خدا کا کرم، خدا کا احسان ہم پر اور آپ پر یوں ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے دیگر انبیاء و مرسلین کو روئے زمین پر بھیجا اور ان کا امتی بھی بنایا، اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کا امتی بنایا۔ کوئی موسیٰ کا امتی بنا، کوئی داؤد کا بنا، کوئی ابراہیم کا بنا، کوئی یعقوب کا بنا، کوئی
یوسف کا بنا، انبیاء اکرام کے امتی بھی پیدا ہوتے رہے، ان کے فرما بردار بندے بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن میرے خدا نے ہم پر اور آپ پر یہ خاص فضل و احسان فرمایا ہے کہ ہم کو موسیٰ کا امتی نہیں، عیسیٰ کا امتی نہیں، اپنے اور نبیوں رسولوں کا امتی نہیں بنایا، ہمیں تو امتی ایسے رسول کا بنایا ہے جو کائنات کا مختار اعظم ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا پیشوا بن کر آیا ہے۔ ایسے رسول اعظم کے ہم اور آپ امتی بنے ہیں، وہ رسول ہیں ہمارے، کیسی شان کے مالک ہیں ہمارے نبی۔ دیگر انبیاء وہ ہیں جو معجزہ لے کر آئے ہیں، لیکن اے سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کر لو، دیگر انبیاء معجزات لے کر آئے، اور ہمارا نبی، آپ کا نبی، نبیوں کا نبی، ہر ایک کا نبی، کائنات کا نبی، جناب آدم کا نبی، نوح کا نبی، موسیٰ کا نبی، عیسیٰ کا نبی، ابراہیم کا نبی، یعقوب و یوسف کا نبی، ہر نبی کا نبی، وہ نبی جو ہمارا نبی ہے، کائنات میں آیا ہے تو سراپا معجزہ بن کر آیا ہے، اور انبیاء معجزہ لے کر آئے ہیں، ہمارے مصطفیٰ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر منہ سر تک سراپا معجزوں کا پیکر بن کر آنے والی اس روح کیتی پر ایک وہ نرالی ذات ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی روح زمین پر آئے، پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو تم اپنی نعمتوں کا پرچار کرو، نعمت کا ذکر کرو، نعمت کی تحدیث کرو، نعمت کے شکر گزار ہو جاؤ۔ نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا اور پرچار کرنے کا پیغام دیا، ذکر کرو، شکر ادا کرو، تحدیث کرو، بیان کرو۔ اب نعمتوں کی تحدیث کرنا ہے، نعمتوں کا ذکر کرنا ہے، نعمتوں کا پرچار کرنا ہے، نعمتوں کے شکر گزار بننا ہے، تو ہم کیسے کریں؟ اس سے پہلے شکر گزاری سے پہلے ضرورت ہے کہ نعمتوں کو سمجھا جائے، دیکھا جائے، جبھی تو آدمی شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور جب نعمتوں کی دنیا میں ہم نے اپنی نگاہ دوڑائی تو بے شمار نعمت، قدم قدم پر نعمت، لمحہ لمحہ رب کی نعمت ہمارے آپ کے ساتھ نظر آئی۔ یہ زمین خدا کی نعمت، یہ آسمان خدا کی نعمت، یہ چاند و تارے خدا کی نعمت، یہ درخت و شجر خدا کی نعمت، یہ برگ و بحر خدا کی نعمت، یہ خشک و تر خدا کی نعمت، ہر طرف سے نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، بے شمار نعمت ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں تو اپنی جگہ، اپنا وجود آدمی دیکھ لے تو یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ خدا نے ہمیں آپ کو 2 پاؤں دیا، میرے خدا کی نعمت ہے۔ 2 ہاتھ دیا، خدا کی نعمت ہے۔ 2 آنکھیں دی، خدا کی نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان دیا، خدا کی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے زبان دیا، خدا کی نعمت ہے۔ آل اولاد دیا، خاندان قبیلے دیے، رشتہ دار دیے، زمین و جائیداد دیا، مکان، تجارت، کاروبار دیا، ترقی دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، حسن دیا، جمال دیا، عقل دیا، شعور دیا، علم دیا، ہنر دیا۔ یہ سب میرے رب کی نعمت ہے۔ نعمتیں بے شمار ہیں۔ اب نعمت کی تحدیث کرنے کی بات آئی تھی تو دعوت دی گئی، بندے خدا کے دل میں آ گیا کہ ہم اپنے خدا کی نعمت کے شکر گزار بن جائیں، خدا کی نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔
مصلی بچھا لیا، مسجد میں جگہ بنا لیا۔ پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے نعمتوں کا ذرا احاطہ کر لو، شکر کی اس کا انحصار کر لو، شمار کر لو، جبھی تو کامل طریقے پہ شکر گزار بن سکتے ہو۔ اب نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن جب نعمتوں کا ذکر شروع ہوا تو طویل فہرست، اتنی لمبی فہرست ہوتی گئی کہ آدمی پریشان ہو گیا۔ پھر بھی ہمت بنا لیا جتنی نعمت ہے سب کو میں اکٹھا کروں گا، ہر نعمت کا شکریہ ادا کروں گا۔ آخر میں نے کہا یہ اپنی زبان سے جو تم بول رہے ہو اور زبان سے جو کلمات شکر ادا کرو گے یہ بھی تو میرے رب کی نعمت ہے، بغیر اس کی عطا کے تم بول نہیں سکتے، بغیر اس کی عطا کے تم باتیں نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اور ایک تسلسل قائم ہو گیا، ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کھولا، منہ سے بولے، یہ دوسری نعمت لازم ہو گئی، اس کا شکریہ ادا کیا، پھر زبان کھولا تو تیسری نعمت لازم ہو گئی۔ اس طرح سے اب آپ غور کریں تو زندگی تمام ہو جائے گی، بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کون سی سبیل اپنائی جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے، کس راستے کو اختیار کیا جائے، کون سا عمل ایسا کیا جائے کہ رب کی تمام نعمتوں کے ہم اور آپ شکر گزار ہو جائیں۔ تو میں نے کہا اگر رب کی ساری نعمتوں کی شکر گزاری کی تمنا ہے تو آؤ جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، وہیں سے جواب مل جائے گا۔ بارگاہ آدم علیہ السلام میں ہم حاضر ہو گئے۔ ہم سب کے اصل باپ تو وہی ہیں، سب سے پہلے جناب آدم روئے زمین پر پیدا ہوئے، انہی سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی، انسانی نسل کو فروغ ملا۔ جناب آدم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیا، اے جناب آدم، رب نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ نعمتیں تو اتنی بے مثل و بے مثال ہیں، بے شمار ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے تمام نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لہذا ہماری رہنمائی فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، راستہ بتا دیجئے کہ ہم رب کی تمام نعمتوں کے شکر گزار ہو جائیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے رہنمائی فرما دیا، مدد فرما دیا، جواب بتا دیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو دیکھو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا خمیر بنایا اور مجھے وجود بخشا، میری تخلیق ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرشتوں اللہ تعالیٰ نے ہم جناب آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں اپنے حبیب نور احمدی کو محفوظ فرما دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا فرشتوں کا ایک مجمع ہے، فرشتوں کی بھیڑ لگی ہے، جناب آدم کے پیچھے فرشتے کھڑے ہیں، سب بھیڑ مجمع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تعجب زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ فرشتوں کا مجمع کیسا، یہ بھیڑ کیسی، یہ ان کا ازدحام کیسا، یہ جماعت کثیر کیسی۔ تو بارگاہ رب قدیر میں جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے، یہ فرشتے بھیڑ لگائے کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے اپنے حبیب اعظم کے نور کو تمہاری پشت پاک میں محفوظ کر دیا ہے، یہ فرشتے میلہ لگائے اسی نور احمدی کا دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہی سنا
تو آپ نے عرض کیا مولا کریم اپنے حبیب کے نور کو ہماری پشت سے نہیں، پشت میں نہیں، بے ادبی ہو جائے گی، ان کو ہماری پیشانی بے محفوظ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور احمدی کو جناب آدم کی پیشانی میں محفوظ فرما دیا۔ یہ سارے فرشتے جو بھیڑ لگائے پیچھے کھڑے تھے، سب کے سب اب آگے آ کر بس دیدار میں مست ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب قدیر میں عرض کیا مولا تیرے حبیب کے نور کا یہ فرشتے تو دیدار کر رہے ہیں، مجھے بھی دیدار نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور احمدی کو جناب آدم علیہ السلام کے انگوٹھے پر ظاہر فرما دیا۔ آپ کے دونوں انگوٹھے پہ نور احمدی جو ظاہر ہوا تو آپ نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے اپنے لبوں سے لگا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ بھی ایک فلسفہ، ایک پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اہل سنت و جماعت کے لوگ جب جب نام محمدی آتا ہے، اذانوں میں، مجلسوں میں، زبان پر جب بھی آتا ہے تو اپنے انگوٹھوں کو لبوں سے لگاتے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ تو بہت سے بدعقیدے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں انگوٹھا چومتے ہیں، یہ انگوٹھا چومنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے بتا دیا جائے نام محمدی کو سن کر انگوٹھوں کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں، بدعت نہیں، ناجائز و حرام نہیں، یہ جناب آدم کا طریقہ ہے۔ جو آدم کی لائق اولاد ہے وہ آدم کے طریقے پر عمل کر رہی ہے، جو نالائق اولاد ہے وہ اپنا سمجھے ان کے فرمان کے خلاف چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ جناب صدیق اکبر نے بھی نام مصطفیٰ سنا، اذان میں پکارا گیا تو آپ نے فوراً اشہد ان محمد الرسول اللہ، مؤذن نے کہا، آپ نے بڑی عقیدت سے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگایا، اپنی آنکھوں میں لگا لیا اور آپ نے فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یہ کہہ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا اے میرے سرکار، آپ کے صدیق کا یہ ایک عمل ہے جو عجیب و غریب لگتا ہے، تو میرے پیغمبر نے منع نہیں فرمایا، نبی نے فرمایا یہ صدیق کی محبت ہے، خدا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، تو جناب آدم علیہ السلام سے جواب ہمیں ملا، دیدار کر لیا۔ پھر آپ نے اپنی نگاہ عرش کی جانب اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پردے پر ایک نور جگمگا رہا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام بارگاہ رب قدیر میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ ابھی سب سے پہلا انسان تو میں بنایا گیا، یہ مجھ سے پہلے یہ کس کا نام آ گیا جو عرش کے پردے پر جگمگا رہا ہے؟ تو خلاق عالم نے جواب عطا فرمایا، اے آدم سنو سنو، یہ میرے اس محبوب آدم کا نام ہے جس کے صدقے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، لوح و قلم کو پیدا کیا ہے، جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر اس کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا، تمہیں پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اس رسول کو روئے زمین پر آنا ہے، اس لیے کائنات کو سجایا گیا ہے، سب صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا۔ اب پتہ چل گیا کہ نعمتیں تو بے شمار ہیں میرے خدا کی، اصل نعمت ذات مصطفیٰ ہے، اور اصل نعمت کا شکریہ ادا کر لیا جائے
تو ساری فرعی نعمتوں کے ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، مزید باتیں پھر جمعہ آئندہ میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔